بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، آپ کا شکریہ۔ بنیادی خبر تو آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے وہ سلمان اقبال کے حوالے سے ہے، جو کہ اس وقت ارشد شریف قتل کیس میں ایک انتہائی مشکوک کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف 1 نومبر سے اپنا پہلا دورہ چین کریں گے، یعنی بطور وزیر اعظم پہلا دورہ چین ہوگا ان کا، لیکن عین ممکن ہے کہ 31 اکتوبر یا 1 نومبر کو دورہ چین پر روانگی سے قبل وہ نئے آرمی چیف کی تقرری، یعنی جو سمری ہے اس کی تقرری پر دستخط کر دیں گے، اور 31 اکتوبر یا 1 نومبر کو ان کے دورہ چین سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، کیونکہ قانونی طور پر یا جو بھی آپ اس کو نام دیں 29 نومبر تک پھر 29 دن رہ جائیں گے، اور ودن 1 منتھ یہ نوٹس جو ہے وہ یا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں، اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لانگ مارچ کے غبارے سے بھی کافی ہوا نکل جائے گی، اور پھر وہ جو لوگ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں نئے آرمی چیف کے تقرری کے حوالے سے، وہ معاملہ بھی جسے کہتے ہیں خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا۔ اب جناب یہ تو سب سے اہم خبر اور سب سے کم وقت میں نے اس خبر کو دیا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے، اس پر ہم زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ آرمی اے پولیٹیکل ہے اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ ہم اس حوالے سے کوئی کیاسا رائی یا افواہ سازی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ جس نے بھی آرمی چیف بننا ہو ہماری طرف سے جو بھی بن جائے، ہمیں ہماری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ میرا خیال ہے کسی کی بھی صحت پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ سلمان اقبال جو ARY کے مالک ہیں، CEO ہیں، انہوں نے پاکستان آنے یا ارشد شریف کی انکوائری میں شامل ہونے یا اس کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب یہ انکار تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے ٹویٹر پر، یا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہیں موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت پر بھروسہ نہیں ہے، اس حکومت کے ماتحت یا زیر انتظام بننے والے کسی انکوائری کمیشن یا تحقیقات پر بھروسہ نہیں ہے۔ لمبا چوڑا بیان ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ارشد شریف ان کے بھائی تھے اور سارے ان کے امپلائیز جانتے ہیں کہ انہیں اپنے امپلائیز یا کولیگز کی زندگی کتنی عزیز ہے۔ وہ یقیناً اس وقت ہماری معلومات کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ البتہ سلمان اقبال نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہیں گے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا جو ادارہ ہے، ذیلی ادارہ ہے، اس کی نگرانی میں اگر کوئی تحقیقاتی کمیشن بنتا ہے تو وہ اس میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کمیشن کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ کوئی شخص پاکستان نہیں آ سکتا تو کمیشن اس کے پاس جا سکتا ہے اس کا بیان قلم بند کرنے کے لیے، اس کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے۔ تو کیا ہماری تحقیقاتی ٹیم UAE جائے گی؟ کیا UAE کی اتھارٹیز ہماری تحقیقاتی ٹیم کو سلمان اقبال تک رسائی دے گی؟ کیا وہ ان کو مجبور کرے گی کہ وہ پاکستانی سفارت خانے میں یا دبئی میں پاکستانی کونسلیٹ میں آ کر کوئی بیان ریکارڈ کروائیں، یا وہ تحقیقاتی کمیشن یا تحقیقاتی ٹیم دبئی میں جو ARY کا دفتر ہے وہاں جا کر ان کا بیان ریکارڈ کروائے گی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وقت پڑنے پر کیا حکومت پاکستان UAE کی حکومت کو یہ درخواست کرے گی کہ سلمان اقبال کو پاکستان واپس بھجوایا جائے؟ کہ یقیناً سلمان اقبال کے پاس UAE کا طویل مدتی ریزیڈنٹ ویزا ہوگا، عین ممکن ہے ان کے پاس وہاں کا گولڈن ویزا ہو جو کہ 10 سال کے لیے ہوتا ہے۔ معاملہ جو بھی ہے، ظاہر ہے وہ ان کا بہت بڑا کاروبار ہے دبئی میں، اور UAE میں، پورے UAE میں، خاص طور پر دبئی میں، اور ایک طویل عرصے سے وہاں پر وہ کاروبار کر رہے ہیں۔
تو اتنا آسان کام بھی نہیں ہوگا، لیکن جب یہ دو حکومتوں کے مابین معاملات آ جاتے ہیں تو پھر حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ لیکن سلمان اقبال نے ارشد شریف کی تحقیقات میں شامل ہونے سے انکار کیوں کیا؟ اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں جس طرح کے وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کو کوئی ملزم کے طور پر پیش نہیں کر رہے، ان پر یہ جو واقعات ہیں کہ ارشد شریف کو ملک سے باہر انہوں نے بھجوایا، اور عمران خان نے کہا کہ ان کے مشورے پر گئے، ان کی جو ٹریول ہے اس کا بندوبست، رہائش قیام طعام کا بندوبست جو ہے وہ سلمان اقبال نے کیا۔ تو اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کا قتل کوئی حادثہ تھا یا ان کو کسی تیسری قوت نے قتل کیا ہے، ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو پھر تحقیقات میں شامل ہونے سے وہ کیوں ہچکچا رہے ہیں یا اجتناب کر رہے ہیں؟ کیونکہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر یعنی دبئی جانے کا ٹکٹ انہوں نے فراہم کیا، ان کی جو سفری جو سہولت کاری تھی وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کی۔ یقیناً دبئی میں ارشد شریف کی رہائش یا قیام و طعام کا بندوبست بھی سلمان اقبال نے کیا ہوگا۔ ان کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں کسی کو مہینہ 10-15 دن کسی اچھے ہوٹل میں ٹھہرانا، یہ ممکن ہے ارشد شریف نے اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہوں۔ اب تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ ارشد شریف کو یہ آفر دی گئی کہ کینیا میں جو ان کا کاروبار ہے، یعنی سلمان اقبال کا جو کاروبار ہے، وہ اس میں ان کے پارٹنر بن جائیں، کوئی پارٹنرشپ کر لیں، ان کے جو کارندے وہاں پر موجود ہیں۔ اب تو یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ جو دو بھائی ہیں، خرم احمد اور وقار احمد، وہ بنیادی طور پر فرنٹ مین یا پارٹنر ہیں سلمان اقبال کے، تو ان کے ساتھ کوئی کاروباری معاملات بھی چل رہے تھے۔ اب حتمی رپورٹ تو ظاہر ہے جب تحقیقاتی کمیٹی سامنے آئے گی اس پر کوئی یقین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے جنہوں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوا ہے وہ تو یقین نہیں کریں گے، لیکن تحقیقات جب سامنے آئیں گی تو ظاہر ہے وہ تحقیقات بھی کسی ثبوت کے حوالے سے ہوں گی، بیانات قلم بند کیے جائیں گے، ان کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے اب سلمان اقبال جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید مشکوک بنا رہے ہیں۔ اب تک تو ان پر شک کیا جا رہا ہے یا شک کی نگاہ سے ان کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ اس طرح کا انکار کیا تو یقیناً پھر تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ملزم کے طور پر سامنے لایا جائے۔ تحقیقات کی روشنی میں آبویسلی اب ارشد شریف کا جو قتل کا جو مقدمہ ہے بنیادی طور پر وہ تو درج ہوا ہے کینیا میں، لیکن پاکستانی قوانین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی ان کے قتل کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، اور قتل کے مقدمے میں ریاست اسٹیٹ آف پاکستان مدعی بن سکتی ہے۔ عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قتل ہو جائے اور اس کا کوئی مدعی سامنے نہ آئے تو وہ کسی ایس ایچ او یا کسی یعنی جو ایس ایچ او یا جو پولیس اہلکار ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ریاست کا ملازم ہوتا ہے، تو پھر ریاست کی مدعیت میں وہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ جب ریاست کی مدعیت میں اس طرح کا مقدمہ اگر درج ہوتا ہے معاف کیجیے گا، تو پھر ریاست کو اس کی پیروی بھی کرنا پڑتی ہے۔ اب کس حد تک کرتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سلمان اقبال اپنے اس قسم کے فیصلوں سے اپنے آپ کو مزید مشکوک بنا رہے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔